अरे आराम से। चौकीदार की मदद से एक नौउम्र लड़के को इब्राहिम साहब को व्हील चेयर पर बिठाता देख जुल्लुनैन तेजी से इनके करीब पहुंचा। फिर एहतियात से इन्हें थाम कर व्हील चेयर पर बिठाया। तुम जुल्लुनैन हो ना? इब्राहिम साहब ने खुशगवार अंदाज में दरियाफ्त किया। जी, अस्सलाम वालेकुम। इसने मुस्कुराकर तस्दीक करने के साथ सलामती भेजी। आइए ना आप लोग। इसने व्हील चेयर को पीछे से थामते हुए ज़रा सा रुख मोड़कर इस नौउम्र लड़के और गाड़ी लॉक करके कशमकश की शिकार ग्रेसफुल सी लड़की को साथ चलने की दावत दी। बहुत सालों बाद मुलाकात हुई है तुमसे। आखिरी बार जब मैं तुमसे मिला था तब तुम 12-13 साल के स्कूल गोइंग बच्चे थे, और अब देखो माशाल्लाह से मजबूत तवाना मर्द की शक्ल इख्तियार कर गए हो। गेट अबूर करते हुए इन्होंने जुल्लुनैन का मजबूत शाना थपथपाया। वैसे ये मेरा राजा बेटा मेरा करूर अनाया, और ये मेरा शहजादा अफनान। इन्होंने मुस्कुराकर फ़ख्र और मोहब्बत से खामोशी से इनकी तकलीद में चल रहे दोनों का तारुफ करवाया। जी, मैं समझ गया, अक्सर भाई जिक्र करते हैं आप लोगों का। जुल्लुनैन हौले से मुस्कुराया। दरअसल राहत मुझसे खफा है किसी वजह से, इसलिए इसकी नाराज़गी दूर करने के लिए मैंने सरप्राइज़ विज़िट किया है। उम्मीद है अब इसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। वसी लॉन अबूर करके अब वो लोग रिहायशी हिस्से में दाखिल हो गए थे। जी, बहुत अच्छा किया, यकीनन भाई बहुत खुश होंगे, वो मुख्तसर बोला। मोहतरम मुसव्विर साहब खलवत पसंद और कमगो होने के साथ ही साथ किसी हद तक घुलने मिलने के मामले में भी सिफर थे। राहत साहब के जिगरी यार से घर में सभी बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे। वो भी बचपन से जानता था। इन्हें बरसों की धूल जमे धुंधले मज़े ने झिझक की नामहसूस दीवार खड़ी कर दी थी। वैसे मुसव्विर हो ना तुम? राहत के ऑफिस में तुम्हारे शाहकार पर नज़र पड़ी थी मेरी। मानना पड़ेगा बरखुरदार, बहुत टैलेंटेड हो। इन्होंने खुले दिल से सराहा था। जी, बहुत शुक्रिया। अपनी तारीफ पर बजाय खुश होने के वो खज्जल सा हो गया। यार आपा, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। पापा बोले जा रहे हैं और ये लंबो बालों वाले अंकल साहब सिर्फ हाँ हाँ करने पे इत्तेफाक कर रहे हैं। अफनान ने नाक सुकेल कर सरगोशी की। अफनान, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहते, और ये मशहूर मुसव्विर हैं, और तख़य्युल की दुनिया के वासियों का ऐसे ही हुलिया होता है ज़्यादातर। इनाया ने नीची आवाज़ में सरजनिश की। वेलकम भई, फाइनली आज हमारे दर के नसीब जाग ही गए। शुक्र था कि सदर वाजिद तक पहुंचने से पहले ही राहत अंकल बमा फैमिली सरशार से खुश आमदीद कहने के लिए आ पहुंचे थे, और इब्राहिम साहब की सोच के बरक्स राहत साहब ने निहायत गर्म जोशी से इनका इस्तकबाल किया था। इनके रवैये से ढूंढने पर भी नाराज़गी खफी का अंसर मफकूद था। इब्राहिम साहब की ढारस बंदी। इनकी तकलीद में वो लोग ड्राइंग रूम तक पहुंचे। नशीस संभालते ही असर नौ तारुफ का सिलसिला शुरू हुआ। फिर कुछ ही देर में रिफ्रेशमेंट का दौर चला। महज राहत अंकल की बात रखने के लिए दोनों बहन भाई ने लवाजमात को हाथ लगाया था, वरना अजनबी लोग, अजनबी माहौल, इस पर कभी कहीं आने जाने का इत्तेफाक ना होने की वजह से दोनों काफ़ी गैर आरामदेह महसूस कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि राहत अंकल की फैमिली इन्हें पसंद नहीं आई थी, लेकिन झिझक थी सो थी। और राहत अंकल के अलावा जिस एक इंसान को थोड़ा बहुत जानती थी, वो साहब हनूस मंदिर से गायब थे। जी हाँ, ताबिश साहब। वाह पापा, ये तो सच में बहुत प्यारी है। आरजू राहत साहब के कान में फुसफुसाई। ग्रेसफुल सी इनाया पहली ही नज़र में आरजू को बेइंतहा पसंद आई थी, और तब से वो इससे बात करने के फराक में थी। लेकिन एफर टॉवर को देख किसी सख्त मिजाज थानेदार की तरह से उसे चिपक कर बैठा देख दिल महसूस कर रह गई थी। हा 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 हा, तो वहाँ जाकर इनके पास बैठो भाई, मुझे क्या बता रही हो? राहत साहब ने कहका लगाते हुए इशारा किया, तो वो तेज़ी से उठकर इनाया के करीब आती उससे जुड़कर बैठ गई। साथ जुबान कैंची को मात देने लगी। तौबा है इस छिपकली की नस्ल से। अफनान ने दांत पीसे, जबकि इनाया धीमी मुस्कुराहट के साथ इस क्यूट सी लड़की के पे दर पे सवालों का मुख्तसर अल्फाज में जवाब देने की कोशिश कर रही थी। आरजू, अब बस भी कर दो, बच्ची को परेशान कर दिया है तुमने। बेटी की मुसलसल चलती जुबान को देख जुलेखा बेगम ने आंखें दिखाईं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इनाया मुरवतन बोली, वरना इस भाई की बहन की फरफर चलती जुबान ने हकीकतन ही से बुखला दिया था। देख लें। आरजू मुंह बनाकर उठी। पापा, आपने अंकल लोगों से हमारा तारुफ तो कराया ही नहीं। वैसे गायबाना तारुफ तो हुआ ही होगा। वो आरजू ही क्या जो ज़्यादातर खामोश रह जाए। अफनान ने तासुब से सर हिलाया, जबकि जुलेखा बेगम का मन किया सर पीट लें अपना। जी बेटा, आपका गायबा तारुफ तो वाकई बहुत बार हुआ है। रूबरू ये हमारी पहली मुलाकात है। वैसे हम पहली ही नज़र में जान गए थे कि हमारी आरजू बेटी है। इन्होंने शफीक लहजे में कहते हुए हाथ आगे किया, और आरजू बिला तरद्दुद अपना हक समझकर पहलू में टिक गई। बनावटी छिपकली। अब इस फितने को अपने बाप
کے ساتھ لگ کر باتیں بگاڑتا دیکھ افنان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر الگ کر دے، لیکن مروت کے مارے ضبط کر گیا۔ تاہم قندیل کی طرح شرارت سے روشن آنکھوں کو وقفے وقفے سے خود پر اٹھتا بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اب واپس ڈرائنگ روم کی فضا میں نان سٹاپ آرزو صاحبہ کی مترنم آواز رقص کر رہی تھی، جس میں ابراہیم صاحب برابر کے شریک تھے۔ ہو بھی کیوں نہ، وہ بھی تو مزاجن باتونی تھے، اور آج اپنا ہم مزاج انہیں ملا تو وہ بھی کھل کر میدان میں آئے اور آرزو کی چٹپٹی باتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اور اپنے والد محترم کو اپنے دشمن اول کے ساتھ قہقہ لگاتا دیکھ افنان پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ اس کے برعکس عنایہ آداب مہمانی نبھاتے ہوئے خاموش بیٹھی تھی۔ ذو الرحم تو انہیں چھوڑ کر ہی معذرت کر کے نکل گیا تھا۔ یاقوت اور زلیخا بیگم کچن میں مصروف تھی۔ آرزو، تمہیں آنی نے فوراً کچن میں بلایا ہے، فوراً۔ یاقوت نے فوراً پر خاص دباؤ ڈالا تھا، ساتھ آنکھوں سے مخصوص اشارہ بھی کیا، کیونکہ جنابہ کی اونچی آواز کچن میں کھڑی اماں حضور کی سماعت تک بخوبی رسائی کر رہی تھی، اور والدہ ماجدہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بے ادب منہ پھٹ صاحبزادی کا مہمان کا خیال کیے بغیر جوتی سے تواضع کر دیں۔ لیکن میں بات... جاؤ آرزو، مما کی بات سن لو اور کال کر کے معلوم کرو بھائی کہاں ہے، فوراً گھر پہنچنے کے لیے کہو اسے۔ راحت صاحب کی سنجیدہ ہدایت پر آرزو توہن کرابن جی کہتی اٹھی تھی، یاقوت بچے، آپ عنایہ آپی کو ساتھ لے جائیں، انہیں کمپنی دے۔ یاقوت کو واپسی کے لیے مڑتا دیکھ انہوں نے اشارہ کیا، نہیں انکل، میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک تو بہت ہیں آپ، لیکن آپ کو بہتر فیل کرانے کی ذمہ داری میری۔ آج ہیں آپ کو میں راحت ہاؤس کی سیر کراؤں۔ راحت صاحب کا اشارہ ملتے ہی آرزو بی بی نہ صرف عنایہ کے قریب آئیں بلکہ باقاعدہ اس کا بازو تھام کر اسے کھڑا کرنے لگیں۔ لیکن آج ہم لوگ باہر بیٹھتے ہیں۔ یاقوت نے بھی زور دیا تو مجبوراً عنایہ کو اٹھنا پڑا۔ آنا چاہو تو تم بھی آ جاؤ ایفل ٹاور، میرا مطلب ہے افنان۔ یاقوت کی آنکھیں دکھانے پر اس نے زبان دانتوں تلے دبا کر تصحیح کی، اس کے حساب تو میں فرصت سے بے باک کروں گا۔ افنان نتنے پھلاتا لب بھینچ کر کھڑا ہوا۔ اب جب آپا بھی جا رہی تھی تو وہ یہاں دو بزرگوں کے درمیان کرتا بھی کیا؟ اب میں جو بات کرنے آیا ہوں پہلے صبر و تحمل سے سن لے، آگے تیری مرضی۔ ان سب کے قدموں کی چاپ دور ہوتے ہی ابراہیم صاحب اصل موضوع کی طرف آئے، جس پر پل میں راحت صاحب کے خوشگوار تاثرات بھرمی میں تبدیل ہوئے۔ کہاں تھی تم اب تک؟ وقت دیکھا ہے؟ یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ وہ اپنا تھکن سے نڈھال وجود لے کر گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ بکھرے حال کمرے میں بیٹھے قیوم صاحب نے بے چینی سے سوال داغے۔ کیا مسئلہ ہے ابا تیرے ساتھ؟ اس نے غصے سے اپنا بیگ لکڑی کے صوفے پر پٹکا۔ آخر کس زبان میں تجھے سمجھاؤں کہ تیری سمجھ آ جائے کہ مجھے اس قسم کے غیر ضروری اور اعصاب کو چٹکا دینے والے فضول سوالات نہیں پسند، کم از کم جب میں دو پل کے لیے گھر میں آؤں۔ وہ بھرمی سے کہتی آگے صوفے پر بیٹھی تھی۔ نہیں، تو بتا ذرا مجھ میں کون سی روایتی مشرقی مغربی شمالی جنوبی لڑکیوں والی خوبیاں تجھے نظر آتی ہیں جو ہر تیسرے دن تیرے اندر روایتی فکرمند باپ کی آتما جاگ اٹھتی ہے؟ مطلب حد ہو گئی ہے، مرغی کی وہی ایک ٹانگ۔ اس نے غصے سے مردانہ جوتوں کے تسمے کھینچ کھانچ کر کھولتے ہوئے بے ترتیبی سے ادھر ادھر اچھالے، اور خود نلکے کے پاس جا کر چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے تنہے صاحب کو پرسکون کرنے لگی۔ باپ ہوں میں تیرا، فکر رہتی ہے تیری، کیوں سمجھ نہیں آتی تجھے؟ کیوں آگ اور پانی کا کھیل کھیل کر میری رہی سے ہی جمع پونجی میری آتی جاتی سانسوں کی وجہ کو چھیننا چاہتی ہے تو؟ قیوم بھی جیسے پھٹ پڑا تھا۔ اسے بیٹی کے شب و روز نقل و حرکت کی ساری خبر ہوتی تھی، تبھی اپنے اندر کنڈلی مار کر بیٹھے خوف سے چیخ پڑا۔ کھونے کے لیے اب اس کے پاس بچا ہی کیا تھا؟ تیرا وہم ہے سب، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ سرزری سے انداز میں تردید کرتی تولیہ لے کر مڑنے کو تھی کہ قیوم نے اس کا بازو تھاما۔ پھر امیر لوگوں کے بنگلے اور آفس کے گرد کیا کرنے جاتی ہے تو؟ چنے بیچنے جاتی ہوں۔ اس نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا۔ انائنا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ قیوم نے صدمے سے بیٹی کو دیکھا۔ تصحیح کر لے ابا، میں نے وعدہ نہیں کیا تھا، محض تجھے تسلی دی تھی، کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ وہ تولیہ رسی پر پھیلا کر لا تعلقی سے کہتی قیوم کو ششدر چھوڑ بیگ سے ساتھ لایا پارسل نکال کر کچن میں غائب ہوئی۔ آجا، اب کھا لے پھر دوائی لے کر، تجھے سونا بھی ہے اور مجھے بھی کل جلدی نکلنا ہے، ضروری کام ہے۔ پلیٹ، پانی اور اپنا لایا پارسل ڈش میں نکال کر وہ دونوں آسینے چڑھاتی آ کر چھوٹی سی لکڑی کے میز کے گرد کرسی پر بیٹھی تھی۔ قیوم ابھی تک وہیں ساکت و صامت کسی بت کے مانند کھڑا پتھرائی آنکھوں سے اس کے لفظوں پر غور کر رہا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے قدم واپس نہیں لے گی، جس کا مطلب اس کے سزا کی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی، سب کھو کر بھی ایک گناہ کا ازالہ نہیں ہوا۔ ابا، اب آ بھی جا۔
اس نے دونوں پلیٹ میں کھانا نکال کر رخ موڑا تو قیوم کو اسی طرح کھڑا دیکھ لب بھیجتی نشست چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے ابا؟ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود پر سوار کر رہا ہے؟ وہ تھکے انداز میں کہتی اس کے مقابل آ گئی تھی۔ اپنے ادمرے باپ کے التجاؤں کی لاج رکھ لے نائنا، اور چل اس پتھروں کے شہر سے بہت دور۔ ہم سڑک کنارے فٹ پاتھ پر رہ لیں گے، ہم بھیک مانگ کر پیٹ بھر لیں گے، بس یہاں سے دور نکل جائیں گے، اتنی دور کہ کیونکہ وہاں ماضی کی خوفناک یادیں تک کوشش کے باوجود ہم تک نہیں رسائی پائیں گی، ہے نا؟ وہ تلخی سے قطع کلام کرتی پھٹ پڑی۔ بتا نا ابا، ایسی کوئی جگہ ہے تیری نظر میں جہاں کی دیواریں اتنی بلند ہوں کہ میری ماں بہن کی دردناک چیخیں جو میری روح کو چھلنی کرتی ہیں اس کی حدود نہ پار کر سکیں؟ انا! برسوں بعد ماضی کا کھلے لفظوں میں اس کی زبان سے ذکر سن کر قیوم کے قدم لڑکھڑائے، جبکہ وہ ہنوز دل چیرتے لفظوں کو سوال کی شکل دے کر اپنا اور اپنے باپ دونوں کی روح زخم کر رہی تھی۔ بول نا ابا، کیا تیری نام نہاد پھولوں کی بستی میں ان کی دردناک موت کا قیامت خیز منظر میری آنکھوں سے محو ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے؟ کیا وہاں کی آب و ہوا میں ایسی تاثیر ہوگی جو میرے جسم پر جگہ جگہ موجود ایسے نشان؟ اسے تیزی سے اپنے جیکٹ اتار کر دور اچھالتے ہوئے اپنے ہاف آستین کو کندھوں تک اٹھایا اور اس کی سفید چمڑی پر بدنما داغ کی طرح واضح سیاہ نشان کو دیکھ قیوم نے کرب سے آنکھیں بھیچیں۔ یہ میری دن کا چین، راتوں کی نیند نگل لینے والے نشان ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے؟ بتا نا ابا، ہے کوئی ایسی جگہ؟ بول ابا، بولتا کیوں نہیں ہے؟ بتا! پونے میں قید گھنگرالے بالوں کو دونوں مٹھی میں بے دردی سے جکڑتے ہوئے وہ ہذیانی انداز میں حلق کے بل چیخی تھی۔ در و دیوار اس کی وحشتناک چیخوں سے لرز اٹھے تھے۔ قیوم نے ڈھال سا بیساکھی چھوڑتا نیچے بیٹھتا چلا گیا، جبکہ وہ اپنے سینہ سے ہلاتی تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ شاید ان گزرے سالوں میں پہلی بار بلا ارادہ ہی وہ قیوم کے سامنے بکھری تھی۔ کمرے کی فضا میں اب بس دونوں باپ بیٹی کی درد بھری سسکیاں گونج رہی تھیں۔ پھر گھڑی کے کانٹے کئی اذیتناک لمحوں کو خود میں سمیٹتے بوجھل دل سے آگے نکل گئے۔ نہیں ابا، ایسی کوئی جگہ کم از کم اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے عادت ڈال لے تو۔ وہ کافی دیر بعد شکست خوردہ سا اس کے آگے دو زانوں بیٹھی۔ آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی، چہرہ ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا، آنکھیں لہو رنگ تھیں، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح جلد خود کو سمیٹنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ابا، اتنا سب کچھ تو نے کھویا ہے، اب تو تجھے اس کی عادت ہو جانی چاہیے، لیکن تو ہے کہ وہی ایک رونا روتا رہتا ہے۔ اس نے نرمی سے قیوم کے لرزے ہاتھ تھامے۔ ابا، تیری بیٹی کمزور نہیں ہے اور نہ ہی بزدل ہے، ادھر دیکھ، میری طرف دیکھ۔ اس نے قیوم کا آنسو سے تر چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تو جانتا ہے نا میں کمزور نہیں ہوں۔ قیوم کی قرب سے برستی آنکھوں سے نظر چراتی وہ اپنی ہی کہہ رہی تھی۔ قیوم چپ ہی رہا۔ آ جا، کھانا کھاتے ہیں اور چل، میں تجھے اس گھٹن زدہ ماحول سے نکالنے کا سوچ رہی ہوں۔ اس نے قیوم کو بیساکھی تھما کر اپنے سہارے کھڑا کیا۔ معاف کر دے ابا، میں تجھ پر بگڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن تو ایسی باتیں تو نہیں کر۔ وہ نادم تھی، اپنے رویے پر نہ کہ لفظوں پر۔ وہ اپنا ضبط کبھی نہ کھوتی اگر ذہن مسلسل شب خوابی اور ناکامی کی وجہ سے منتشر نہ ہوتا تو۔ وہ پہلے ہی سخت پریشان تھی، پچھلے 3 دن سے مستقل آزاد ورائج کے موجودہ ٹھکانے کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مسلسل ناکامی مقدر ٹھہرا تھا۔ اس کے لائف سٹائل کو مد نظر رکھ کر اس نے شہر میں موجود تقریباً تمام ہوٹل، لاڈج، فارم ہاؤس اور دیگر متوقع جگہوں کو کھنگال ڈالا، لیکن تمام تر کوشش دن رات کی خواہش سب رائگاں گئی تھی۔ آخر اس بادشاہوں والی عیش و عشرت سے بھرپور پرتعش زندگی جینے والے شخص کا قیام تھا کہاں؟ 7 تہ زمین کے نیچے یا 7 پرت آسمان کے اوپر؟ جیسا اس کا لائف سٹائل ٹھاٹ باٹ والا انسان تھا، شاید دیر تک پوشیدہ رہنا ممکن تو نہیں تھا، لیکن خیر، اس نے بھی ٹھان لی تھی، مضبوط ارادوں کے ساتھ اٹھے قدم اب پیچھے تو کسی قیمت پر نہیں لے گی۔ جب بھڑکتے شعلوں کے شہر میں قدم رکھ ہی دیا تھا تو بجائے ماضی کی آگ کی لپیٹوں سے خائف ہو کر قدم پیچھے لینے کے، وہ اس آگ کو اپنے مقصد کے لیے اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کر کے انہیں نست و نابود کرے گی۔ لیکن وہ قیوم کو اس سب میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جلد اس کا انتظام کرنے والی تھی۔ میں انتقام نہیں لے رہی ابا، لیکن ان درندوں کا ایسا انتظام کروں گی کہ ان کی روحیں جسم سے آزادی کی بھیک مانگیں گی۔ وہ قیوم کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہوئے اپنے اندر اٹھ رہی درد کی ٹیسوں کے برداشت کر رہی تھی، جس وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو کر شعلے اگر رہی تھیں۔ سچ بتائیں مما جانی، لگی نا آپ کو بھی میری لیڈی باس کرانٹ قسم کی؟ فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھاتے ہوئے تابش نے شرارت سے پوچھا۔ فضول نہ بولو، اتنی پیاری بچی ہے۔ زلیخا بیگم نے کھیر اور سلاد کی پلیٹ سیٹ کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہی نظروں سے دیکھا۔
لیکن جس طرح تم نے ہمارے سامنے ظاہر کیا تھا اس بچی کو، مجھے وہ واقعی کوئی خرانٹ لگی تھی۔ تابش نے مسکراہٹ دبا کر جملہ مکمل کیا۔ نہیں، واقعی بہت پیاری ہے، سوبر، سمجھدار، کم گو۔ انہوں نے بیٹے کو گھور کر دل سے تعریف کی۔ دور کے ڈھول سہانے۔ سلاڈ کی پلیٹ سے کھیرا اٹھاتے ہوئے اس نے کندھے اچکائے۔ تابش؟ کیا تابش؟ واسطہ پڑے تو معلوم ہوتا ہے کتنی سویٹ ہے، اول درجے کی کھڑوس ہے، اتنا کام لیتی ہے اپنے امپلائیز سے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آج ہی کی بات کر لیں، مجھ معصوم کو اپنے پیچھے اتنا خوار کیا کہ کیا بتاؤں۔ تابش نے منہ بنایا۔ زلیخا بیگم نے تعصب سے سر ہلایا۔ اچھا جاؤ، ڈنر ٹیبل تیار ہو رہا ہے، جا کر سب کو بلا لاؤ، وہ لوگ شاید گھر دیکھ رہے ہیں۔ وہ سلاد کی پلیٹ اٹھا کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ تابش بھی سیٹی کی مدھم دھن بجاتا بندر کی طرح اچھلتا کودتا سیب اٹھا کر وہاں سے نکلا تھا۔ خوش گفتار خوش مزاج ابراہیم انکل کی بیٹی نہ جانے کس پر چلی گئی۔ ڈرائنگ روم سے آتی کہکوں کی آواز پر تابش نے منہ بسورا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، گیس کریں یہ روم کس عظیم شخصیت کا ہو سکتا ہے؟ سیڑھیوں سے دائیں جانب کے پہلے کمرے کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے آرزو نے شرارت سے آنکھیں مٹکائیں۔ گھر کا کمرہ ہے یقیناً۔ افنان نے دانت پیسے۔ وہ پک گیا تھا گزشتہ 20 منٹ سے اس لڑکی کی بک بک سے۔ آ جاؤ، معلوم ہو جائے گا۔ آرزو نے آنکھیں گھما کر افنان کا دل جلاتے ہوئے ڈور پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، اٹس اوکے، اب ہم نیچے چلتے ہیں، ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا، پھر ہمیں نکلنا بھی ہے۔ عنایہ نے سہولت سے انکار کرنا چاہا، لیکن آرزو نے آج تک کسی کی سنی تھی کیا؟ آ جائیں، اس کمرے کے مکین سے ملاقات نہیں کی تو واقعی میں پچھتائیں گی، کیونکہ یہ کمرہ بے شک خاص ہے، لیکن بالکنی کا واسی بہت بہت خاص ہے۔ عنایہ کا بازو تھامتے ہوئے وہ لے کر اس کمرے میں داخل ہوئی۔ یاقوت اور افنان نے بھی ان کی تقلید کی۔ مسٹر تابش کا روم ہے یہ؟ اندازہ تو اسے پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن بیڈ کے اوپر چسپاں پینٹنگ کو دیکھ یقین کی مہر ثبت ہوئی، جو بڑی مہارت سے ہو یوں اتاری گئی تھی کہ دیکھنے والا سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ لائٹ یلو ٹی شرٹ میں مسکراتی ہوئی پینٹنگ شاید تابش کی نوعمری میں بنائی گئی تھی، تبھی موجودہ قد و قامت سے میل جول نہیں کھا رہی تھی۔ باقی روشن شرارت سے بھرپور آنکھیں اور مقابل کو سلگاتی جاندار مسکراہٹ اب بھی وہی تھی۔ بھائی جب فرسٹ ڈے یونی گئے تھے تب ساری رات بیٹھ کر چاچو سے بنوائی تھی انہوں نے۔ اچھی ہے نا؟ واقعی کمال ہے، آئی ایم امپریسڈ۔ افنان نے سراہتی نظر واپس پینٹنگ پر ڈالی۔ تمہیں متاثر کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ آرزو نے دانت نہ کوسے۔ افنان کا دل جلایا۔ آرزو، جس سے ملوانے لائے تھے اس سے ملوا دیں، آنے انتظار کر رہی ہوں گی۔ یاقوت اس آنکھوں سے سرزنش کرتی بالکنی کے گلاس ڈور کی طرف بڑھی۔ ہاں تو ان سے ملیے۔ واہ آرزو، یہ کون ہے؟ ابھی وہ بالکنی میں پوری طرح داخل بھی نہیں ہوئی تھی کہ حیرت میں ڈوبی نوکیلے چھوٹے بچوں جیسی آواز سے بری طرح ٹھٹک کر آواز کے سمت متوجہ ہوئے سب۔ یہ مقابل سٹینڈ پر پھٹی آنکھوں میں اشتیاق سموئے اپنی طرف ہی متوجہ رنگ برنگے پروں والے زی روح کو دیکھ دونوں بہن بھائی کی آنکھیں پھٹی۔ آرزو، یہ کون ہے؟ یارو صاحب سنبھل تو گئے تھے، لیکن پیچ کلر کا حجاب میں دمکتے چہرے سے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں۔ البتہ آواز پہلے کے مقابل نرم ہو گئی تھی، جبکہ سٹینڈ کے دوسرے کونے میں بیٹھی دلدارو صاحبہ کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ہاں، حیرانی اس کی آنکھوں سے بھی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن زبان کو جنابہ نے زحمت نہیں دی تھی۔ ٹھڑکی کہیں کا، کس ندیدے پن سے میری باس کو تاڑا ہے، شرم نہیں آتی ذرا لانتی مخلوق کو۔ تابش جو بھی کمرے میں آیا تھا، یارو صاحب کی شرمائی نظروں کو عنایہ پر ٹکا دیکھ دل ہی دل میں لعنت ملامت کی۔ آرزو، یہ زندگی میں پہلی بار بولنے والے طوطے کو دیکھ خوشگوار حیرت کے مارے افنان دشمنی تک فراموش کر گیا تھا۔ یہ جناب اس گھر کے چہیتے یارو ہیں، اور یہ ان محترم کی دلدارو ہیں۔ آرزو نے بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ یارو کا تعارف کروایا تو محترم لجا کر پروں میں سر چھپا گئے۔ آپا، ایک طوطے کی انسانوں والی حرکت پر عنایہ اور افنان کا حیرت کی زیادتی سے منہ کھلا۔ جواب نہیں یارو تیرا، ہر جگہ لائم لائٹ تیری ہوتی ہے۔ تابش نے اپنی باس کے ہونک تاثرات سے محظوظ ہوتے مسکراہٹ دبائی۔ سوری، میں تصحیح کر لیتی ہوں، یہ یارو کی دلدارو نہیں، صرف دلدارو ہے۔ دراصل یارو کو محبت پاش نظروں سے کن آنکھوں سے دلدارو کو نہارتا دیکھ آرزو کی حد سے شرارت پھڑکی۔ یارو نے تڑپ کر اسے دیکھا، بٹن جیسی آنکھوں میں بے تحاشا خوش آمدی کے لیے، جیسے کہنا چاہ رہا ہو یہاں اس خوبصورت حسینہ کے آگے خدارا میری لاج رکھ لو۔ السلام علیکم لیڈی باس، کیسے مزاج شریف ہیں؟ ماں نقب سے ابری بھاری آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔
जहाँ ग्लास डोर से पश टिकाए ताबिश अपनी जानदार मुस्कुराहट के साथ इसे ही देख रहा था। इसकी नज़रों से इनाया ख्वाह ही खज्जल हुई। हाय चैम्प। इसे नज़र हटाते हुए इसने मुक्का अफनान की तरफ बढ़ाया। हाय। जवाबन अफनान ने मुक्का बनाकर इसके मुक्के को टच किया। ताबे, एक कौन है? सबको एक दूसरे में गुम होता देख उड़कर ताबिश के कंधे पर विराजमान हुआ। ये मेरी बॉस है और ये मेरी बॉस का भाई, और यहाँ बैन है तेरी लब कुशाई। वो जबरन मुस्कुराया। ध्यान से सुन, ज़्यादा शोखा ना हो। अच्छा, इश्क का दावा अपनी इम्पोर्टेड महबूबा से और नज़र हसीन चेहरों पर। ताबिश ने रुख मोड़कर नीचे आवाज़ में सही से यारू को लिताड़ा था, क्योंकि इनाया पर नज़र पड़ने के बाद तो सर्टिफाइड आबिद व जाहिद यारू साहब के तेवर ही मशकूक हो गए थे। लजा लजा कर बार बार परों में चेहरा यूं छुपा रहे थे जैसे मोहतरम टाइटैनिक की फिल्मों की मंजी हुई अदाकारा हो। ताबी, मैंने क्या किया? यारू को बुरा लगा यूं टोकना। वो कोई बालकनी से हर आंटी आपी बाजी खाला मासी को देखकर सीटी मारने वाला ठरक किस्म का तोता थोड़ी था। खासा शरीफ इमेज था इसका अपनी महबूबा को वो आंख भर कर नहीं देखता था। फिर अब इसमें इसकी गलती कहाँ थी जो इसे ये हिजाब वाली प्यारी सी हसीना पहली ही नज़र में अच्छी लगी। पसंद तो कोई भी किसी को भी आ सकता है, लेकिन हर पसंद का मतलब वो थोड़ी ना होता है जो इल्ज़ाम ताबिश इस पर लगा रहा था। वो अपने दिलदारू से आखिरी सांस तक मुखलिस रहने का अहद कर चुका था, फिर बुरा मानाना तो जायज़ था। ये तोता सच में बात कर सकता है हमारी तरह? अफनान अब भी बेयकीन था। मैं तोता नहीं, मैं तोता नहीं है, मैं यारू है। यारू ने फिलफौर पलटकर सख्त लहजे में तस्दीक की। आपा। अफनान रूहान सा हुआ। इनाया के नाजुक लबों पर मुस्कुराहट खेलने लगी इस छोटे से जानवर की भरमी पर। जी आप यारू हैं, हम समझ गए। वैसे ये आपके दोस्त हैं? खिलाफ तबीयत इनाया किसी छोटे बच्चे की तरह नरमी से तबस्सुम लहजे में बचकाना सवाल कर रही थी। यारू सॉरी है। इनाया की मुस्कुराहट पर फिदा होते यारू साहब अपने नंबर बढ़ाने के लिए फौरन उड़कर अफनान के कंधे पर बैठे इसके गाल से अपना सर मस कर रहे थे। एक नंबर का मस्खा खोर है कम वक्त। यारू की हरकत पर जहां याकूत, इनाया और अफनान मुस्कुराए थे, वहीं दोनों बहन भाई ने इसकी मक्कारी समझकर दांत पीसे। आप बहुत प्यारे हैं यारू। अफनान ने खुशी से इसकी पश्त सहलाई। यारू ने मुस्कुराकर इनाया को देखा। अपनी दोस्त से नहीं मिलवाओगे? वैसे इनका क्या नाम है? अफनान को मज़ा आ रहा था इंसानों वाली हरकत करने वाले तोते से बात करके। ये इसकी दोस्त नहीं है, ये दरअसल एक दिलारू है। इससे पहले कि आरजू इसकी इज्जत का फालूदा करती, यारू ने तेजी से जुमला उचक लिया। हाँ, ये दिलदारू हैं, लेकिन ये यारू की। ताबी, मामा बुला रही। यारू ने बुखलाकर कमरे की तरफ इशारा किया जहां वाकई मुलाजमा आई थी जुलेखा बेगम का पैगाम लेकर। चले यारू से फिर बात होती है। याकूत यारू की लाज रखते हुए सबको वहां से ले गई। अब क्या दरवाजे के उस पार तक घूरता रहेगा? ताबिश को यारू की हरकत बुरी लगी जो इनाया को निकलने तक घूरे जा रहा था। वो अच्छी है, यारू ने खोए अंदाज में कहा। तू बाज आ जा यारू इस नजरबाजी से। बॉस है वो मेरी, कुछ तो है आकर। ताबिश ने घिरगा। और इनका नाम अनाया इब्राहिम है, दी लेडी बॉस, इसलिए ये वो करके खिताब करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो पर खसूसी दबाव डाला गया था। तुम गंदा है। इतने लंबे लेक्चर पर यारू ने जोर से ताबिश के कान पर चोंच मारी, साथ तेजी से कलाबाजी मारते हुए निकल गए। मैं गंदा हूँ और ये नज़रबाज अच्छा है, वाह। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कान से हिलाता हुआ यारू को कोसता नीचे आया, लेकिन यहाँ भी यारू साहब को तमीज़दार बच्चे का रूप धारे इब्राहिम अंकल से महवे गुफ्तगू देख दांत पीस कर रह गया। फिर ये सिलसिला यही नहीं रुका। डिनर के बाद भी मोहतरम अजीज़ मेहमानों को कंपनी देते रहे। हद तो ये कि जनाब इन्हें खुदा हाफिज कहने गेट पर भी पहुंच गए थे। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा आंटी। अनाया प्यार लेने जुलेखा बेगम की तरफ झुकी। इन्होंने इसके माथे का बोसा लेकर ढेरों दुआएं दी। फिर तैयार है ना जुम्मे के दिन? अपनी इमानत पूरी इज्जत के साथ अपने नाम करवाने आऊँगा। राहत साहब ने ड्राइंग रूम में तय पा चुके मुज़ाकरात की रोशनी में इब्राहिम साहब का कंधा थपथपाया। मेरे लिए सादत की बात है, मैं तुम्हारा ममनून और मशकूर हूँ। इन्होंने यार का हाथ थामकर मोहब्बत से इसका बोसा लिया। हज़ार करीबी दोस्तों से एक मुख्तलिफ दोस्त कई दर्जे बेहतर है, और इसके बाद वो होगा जो मैं चाहूँगा। तेरी कोई अगर मगर लेकिन वेकिन को मैं खाते में नहीं लाने वाला, फजूल कोशिश ना करना। इन्हें गले लगाते हुए इन्होंने जिस बात का हवाला दिया, इब्राहिम साहब मैं सर हिला गए। अयाना, आप
बहुत अच्छी है। यारू से रहा न गया, तोड़ के इनाया के कंधे पर बैठा, साथ इसके गाल से अपना चेहरा मस किया। इनाया छोटे से जानवर की मोहब्बत पर दिलकशी से मुस्कुराई। हाँ, इन्हें तुम्हारी सनद दरकार थी। ताबिश ने फौरन यारू को अपनी गिरफ्त में लिया। यारू तड़प कर कम से कम खुदा हाफिज तो बंदे को अच्छे से कहने देता। जी ताबी के यार, इनका नाम अनाया है, अयाना नहीं। आइंदा ख्याल कीजिएगा, बल्कि गुरेज कीजिएगा इनके सामने आने से। ताबिश ने दांत पीस कर तस्हीह की, साथ नीचे आवाज में सरजनिश भी कर गया, लेकिन फड़फड़ा रहे मद्दा को आज़ाद नहीं किया। यारू, आप भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा आंटी, हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। अनाया ने एक मुस्कुराती नज़र यारू पर डाली, जिस पर यारू साहब शर्मा गए। वो बेसाख्ता मुस्कुराती सबसे मिलकर ड्राइविंग सीट संभाल गई। सब अच्छे हैं, एक मैं ही बुरा हूँ जो मुझे काट खाने को दौड़ती हैं। ताबिश को बुरा लगा बॉस साहिबा का नज़रअंदाज करना। अब शर्माना बंद कर, रस्मी लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, इसमें भंगड़े डालने जैसा कुछ नहीं है। पहली बार यारू से जलन महसूस हुई, तभी गिरक गया। मैं क्या बोला? यारू का वही तकिया कलाम था। वैसे भाई, आपकी बॉस वाकई बहुत प्यारी थी, स्वीट सी। आरजू ने भी तायद की। कभी ऑफिस आना बेटा। ताबिश सोफे पर गिरता चिढ़कर बोला। राहत साहब ने एक नज़र बेटे पर डाली, फिर बिना कुछ कहे जुलेखा बेगम को अपने साथ आने का इशारा करके निकल गए। याकूत, बस कर जाओ, घिस जाएगी पार्किंग की विश। नजम ने इसके मुसलसल चक्रों से थककर इसका बाजू जकड़ा। नजम, तुम नहीं जानते मैं इनके साथ कैसे जा सकती हूँ। वो नजम, मैं क्या करूँ? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इस आरज़ू को छोड़ूंगी नहीं। अच्छा नहीं किया इसने मेरे साथ। क्या होता ड्राइवर को भेज देती। उफ उफ आरज़ू, उफ। वो बेरबत सा बोलती खौफ से सफ़ेद पड़ रही थी। पागल मत बनो पागल लड़की। नजम इसे झटका देकर होश में लाया। वो अपनी मर्जी से तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। महबूब के दो पल का साथ तो कायनात का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, जो सदियों पर मुहित मालूम होता है। और तुम हो के नजम को समझ नहीं आया कि इन लफ्ज़ों में अपने पागल दोस्त पर मातम करे। तो तुम नहीं जानती ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। वो फीका सा मुस्कुराई। बहुत नफरत करते हैं वो मुझसे, इतनी कि अपनी नफरत भरी नज़र की खैरात भी मेरी झोली में डालना अपनी तौहीन समझते हैं। पनखड़ी से नाजुक लबों की जख्मी मुस्कुराहट, आंखों की नाउम्मीदी और आवाज़ की लर्जिश ने नजम को शर्मिंदा किया। यार, इतने बुरे लगते तो नहीं है। नजम उसको स्टेज पर बैठा देख और वो बारौब सी शाही आन बान वाला बरखुरदार शख्स याद आया, जिस पर आज तकरीबन पूरी यूनी के लड़की लड़कियों की नज़र जमी हुई थी। वो बुरे हैं भी नहीं, बुरी तो मैं हूँ, मेरी किस्मत है। और मेरी किस्मत ने सबसे बड़ा दगा ही मुझे इनका असीर बना कर दिया है। वो पसे मुर्दा सी अपनी तकदीर से शाकी थी। गुड़िया। माँ नकब पर भारी भूली बसी पुकार गूंजी और याकूत को लगा वो अपनी जगह से कभी हिल नहीं पाएगी। अपने माजी के तसव्वुर से हरासा हूँ मैं, अपने गुजरे हुए अयाम से नफरत है मुझे। भैयू। कपकपाते लबों ने बेआवाज़ हरकत की। बेयकीन दिमाग हंसे समात पर शको शुबा का शिकार था। जिस्म का रुआं रुआं यकीन की सनत चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी बर्फ से मुंजमद जिस्म को हरकत देकर समात की सदाकत करने से कासिर थी। अलबत्ता बरसों से इस पुकार का मुंतजिर दिल तड़प तड़प कर चीख चीख कर सच्चाई की गवाही दे रहा था। इसे मुड़कर एक झलक इस बरसों के गिर्द जमे धुंधले चेहरे को देखने की इल्तिजा कर रहा था, लेकिन बेबसी का ये आलम था कि महज एक लफ्ज़, एक पुकार से इसके अंदर हरकत करने की ताकत मफकूद हो गई थी। तहां आंसू तफातर से पथराई सुनहरी आंखों से झरने की तरह बह कर आरिज़ हो रहे थे। आप कौन? ब्लैक थ्री पीस सूट में मलबूस जब्त से सुर्ख चेहरा, सख्ती से आपस में पैवस्त अनाबी लब, भींजे जबड़े और सुलगती कनपट्टियों के हमरा बेतहाशा सुर्ख हो रही सुनहरी आंखों में सदियों की तड़प समोया कप पर खड़ा शख्स जो कोई भी था, मर्दाना वजाहत का शिकार था। नजम की जुबान इसकी बारोब शख्सियत के सैर से मरूब होकर लड़खड़ाई। मैस्मराइज होने के बजाय अगर वो थोड़ा इसके भींचे नकूश पर गौर कर लेते तो शायद सवाल करने की नौबत ही नहीं आती। इसके सवाल को मुकाबिल ने चंदा अहमियत नहीं दी। वो हनूज जब्त की इंतहा पर खड़ा याकूत की पश्त तक रहा था। कैसी तड़प थी इसकी आंखों में। नजम दहल सी गई। गुड़िया। अपने अंदर मौजूद तमाम हिम्मत जमा किए इससे पहले कि वो सदियों पर मोहित चंद कदम का फासला समेटता। डोंट यू डेयर आजाद वड़ाइच। मान चिंगारती आवाज़
فضا میں گونجی۔ ساتھ درمیان میں پہاڑ سا وجود نہ صرف حائل ہوا بلکہ یاقوت کو اپنے پیچھے چھپا کر اپنے دانستمی سے بہت دور لے گیا۔ زو، خبردار خبردار اپنی گندی زبان پر میرے کسی فیملی کے فرد کا نام لانے کی جرات کی تو۔ وہ لڑکھڑاتی یاقوت کو دائیں ہاتھ سے اپنی پشت سے لگاتا یوں دہاڑا کہ ابھی مقابل کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس ستم گر کے لبوں پر اپنا نام، اپنے گرد اس کا مضبوط حصار اور حوالہ سن کر وہ کملی جلدی خوشی سے شاید مر ہی جاتی، لیکن فی الوقت اس سورہ اسرافیل کی تاثیر سے وہ بالکل پتھر کی مورت میں بدل گئی تھی جس میں حس نام کی کوئی شے ہی نہیں ہوتی۔ میں آپ سے الجھنا نہیں چاہتا مصور صاحب، بہتر ہوگا اگر آپ بھی موقع محل کا خیال کریں۔ ضبط سے مٹھیاں اور جبڑے بھینچے ہوئے اس نے بھینچی بھینچی آواز میں اسے ارد گرد کا ہوش دلایا۔ وہ لوگ اس وقت یونی اسٹاف پارکنگ میں کھڑے تھے جہاں اس وقت سوائے نجم کے کوئی باہر والا موجود نہیں تھا، لیکن آنے کے امکانات پورے تھے۔ چونکہ میڈیا کی نظروں میں وہ ابھی ملک سے باہر تھا، اس لیے وہ کوئی جھڑپ نہیں چاہتا تھا، اس لیے جگہ موقع محل دیکھ کر وہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ لیکن اچانک ذل نورین کی آمد نے سب بگاڑ دیا تھا۔ تاہم بدمزگی کا متقاضی وہ بھی نہیں تھا۔ خیال اس خود غرضی مطلبی انسان کی دیدہ دلیری پر ذل نورین کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی ہستی تہس نہس کر دے، یا پھر اپنے غیظ و غضب سے بے تحاشا سرخ انگارے اگلتی آنکھوں سے مقابل کو جلا کر بھسم کر دے۔ لیکن ضبط لازم پر مٹیاں بھینچ نفر سے گویا ہوا۔ ان ہواؤں میں تمہاری فریبی سانسوں کا زہر میں نے بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا، اور کامل یقین تھا اپنی فطرت کے مطابق کوئی اوچھی حرکت۔ آئی ول کل یو ذل نورین، راحت! اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بھوکے شیر کی طرح اس پر جھپٹا۔ ذل نورین نے بروقت دوسرے ہاتھ کو استعمال کر کے اس کے گلے پر شکنجا کسا۔ دو دیو ہیکل وجود کو ایک دوسرے کی جان لینے کے در پر دیکھ سنسان پارکنگ میں نجم کی خوف سے چیخ گونجی۔ پیشہ ور قاتل ہو، اس کے علاوہ کچھ نیا بتاؤ۔ وہ تمسخر سے قتل پر زور ڈالتا آزاد وڑائچ کو جلتی آگ کی بھٹی میں پھینک گیا۔ یوں آزاد کی گرفت اس کے گریبان پر سخت سے سختر ہوتی جا رہی تھی، اس کے برجستہ گہرے وار پر۔ برا لگا؟ اصولاً لگنا تو نہیں چاہیے تم جیسے رشتوں کے مان اور تقدس کے قاتل کو۔ پشت پر جھول رہے بے جان پھول سے نازک وجود کو اپنے گرفت سخت کرتا استہزائیہ انداز میں چبا کر بولا۔ آزاد کا دوسرا ہاتھ بے قابو ہو کر کوٹ کی اندرونی جیب میں داخل ہوا۔ ہاں ہوں قاتل، لیکن بہن ہے، یہ میری بہن ہے، سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ ڈیم اٹ! وہ غصے سے پاگل ہوتا گن اس کی کن پٹی پر سجا چکا تھا۔ یہ ہے تمہاری اصل اوقات! اس نے یہ پر خصوصی دباؤ ڈال کر تمسخر سے گن کی طرف اشارہ کیا۔ ٹریگر پر آزاد کی گرفت سخت ہوئی۔ اور کوئی بہن نہیں ہے تمہاری، تم جیسے ناسور کے رشتے نہیں ہوتے، اس نے سلگتے لہجے میں کہتے ہوئے زور سے پیچھے کو دھکا دیا۔ آزاد اس دھکے کے لیے تیار نہیں تھا، تبھی لڑکھڑا کر 2 سے 3 قدم پیچھے ہوا، ساتھ گن ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ آپ جائیں یہاں سے، آپ نے یہاں کچھ نہیں دیکھا۔ اس ناسور پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر نجم کی طرف مڑا، جس پر نجم اس بات میں سر ہلاتی بدحواس سے سرپٹ وہاں سے بھاگی۔ ذل نورین نے پلٹ کر اپنی پشت سے لگی اپنے سہارے کھڑی صدمے سے سفید پڑتی بے جان لڑکی کے پھول سے نازک وجود کو نہایت احتیاط سے باہوں میں اٹھایا۔ بہتر ہوگا تمہارے لیے جو تم اپنا منحوس سایہ ہم سے دور رکھو۔ تمہاری خود غرضی میں دیے زخموں سے بہت مشکل سے سنبھلے ہیں ہم سب۔ اب اگر تم نے کوئی حرکت کی تو… اس تو کے آگے بس ایک زہریلی کاٹدار نفرت بھری نظر تھی جو آزاد وڑائی جیسے چٹان کے دل پل کن چھری کی طرح گھپ کر اس کا وجود سن کر گئی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے حلق کے بل چلاتے ہوئے پاس کھڑی کار کی ونڈ اسکرین پر مکہ جڑا۔ بھاری ضرب پر گلاس اس کی آنکھوں میں بکھری اذیت کی داستان کی طرح کرچی کرچی ہو کر اس کے دل میں پیوست بے اعتباری کے زہریلے تیروں کی طرح اس کے ہاتھ میں کھپ گئے، اور ہاتھ اس کی روح کی طرح زخم لہو لہان ہو گیا۔ سر آپ گاڑی نکالو مارٹن! مارٹن کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ دھاڑا۔ آج جان دیتا تھا، آزاد جان لیتا ہے۔ تم ابھی مجھ سے صحیح سے واقف نہیں مظفر۔ وہ ہاتھ سے بہہ رہے خون کی چندہ پرواہ کیے بغیر سرخ سیال مادے کو گھورتا لہو رنگ آنکھوں میں بلا کی سرد مہری اور پر اسراریت لیے تصور میں سے للکار رہا تھا، جس نے محض 2 انچ کی دوری سے اس کی برسوں کی پیاس مٹنے سے روک لیا تھا۔ یاد ماضی میں جو آنکھوں کو سزا دی جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہر بات بھلا دی جائے۔ جس سے تھوڑی سی بھی امید زیادہ ہو کبھی، ایسی ہر شمع سر شام ہی بجھا دی جائے۔ میں نے اپنوں کے رویوں سے محسوس کیا، دل کے آنگن میں بھی دیوار اٹھا دی جائے۔ میں نے یاروں کے بچھڑنے سے یہ سیکھا محسن، اپنے دشمن کو بھی جینے کی دعا دی جائے۔
وہ گھر پہنچ کر گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا تیزی سے یاقوت کے نیم بے ہوش وجود کو اپنے کسٹی بازو میں اٹھائے گھر کی بجائے نیکسی کی طرف بڑھاتا۔ اس کے بے سود وجود کو صوفے پر لٹا کر وہ بے وجہ ہی تنِ اعصاب کے ساتھ کارپیٹ پر دوزانوں عین اس کے سر کے پاس بیٹھ گیا تھا اور بڑے غور سے شاید زندگی میں پہلی بار اس کے نقوش کا جائزہ لینے لگا، جو 100% اس دغا باز سے مماثلت رکھتے تھے۔ لیکن آج اس کی نظریوں کا نظریہ کچھ اور تھا۔ مسئلے ماں مکھڑا بدلیوں میں اٹکلیاں کرتے چاند کی طرح گولڈن بالوں سے ایک تہائی چھپا ہوا۔ اس نے بے اختیاری میں شہادت کی انگلی سے ان آوارہ گھٹاؤں کو سائڈ کیا تو مکمل چاند جیسا دریچے پہ اتر آیا۔ زرد مرجھایا ہوا چہرہ، بڑی بڑی سوجی ہوئی آنکھیں، غزالی آنکھوں پر نم گھنی جالڑ سی پلکیں، کپ کپاتی پنکھڑی سے نازک تیم وا لب، سرخ چھوٹی سی ناک۔ آپ دکھا تو رہے ہیں دل میرا، خیال رکھیے گا بات خدا تک نہ پہنچے۔ جس چیز نے ظلم رین کے دل کو مٹھی میں لے کر بھینچ دیا تھا وہ تھی اس خوابیدہ چہرے پر رقم اذیت کی داستان۔ ہمہ وقت خوف و شکوہ لیے چوری چوری اس کی جناب اٹھی بند سنہری آنکھوں سے کن پٹیوں پر رواں آنسوؤں کا سلسلہ۔ اس نے لب بھینچ کر بلا ارادہ ہی ہاتھ بڑھا کر انگلی کے پور پر ایک نایاب موتی کو چنا۔ پور پر ٹھہری سفید موتی کو دیکھ برسوں سے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے مظلوم دل نے تڑپ کر لب کشائی کی جسارت کی۔ آخر کیا غلطی ہے اس لڑکی کی؟ کیوں نفرت کرتا ہے وہ اس معصوم سے؟ کیوں وہ یہ زر سی خوف و ہراس میں سانسیں لینے والی لڑکی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے؟ کیوں یہ آزاد وڑائچ کی بہن ہے؟ وہ فوراً سفید موتی کو جھٹک بے مول کرتا جھٹکے سے اس کے معصوم چہرے سے رخ موڑ گیا۔ یہ لڑکی بنی بنائی آزاد وڑائچ تھی، وہی نین نقش، وہی سنہری فریبی آنکھیں۔ کیونکہ یہ ان درندہ صرف احسان فراموشوں کا خون، جن کے ساتھ ہم نے نیکی کی اور بدلے میں انہوں نے ہمیں تباہ کیا، جن پر ہم نے بھروسہ کیا بدلے میں انہوں نے ہماری پیٹھ پہ خنجر گھونپا۔ وہ دیوار پر پوری قوت سے مکہ جڑتا سہمے دل کو بے دردی سے خاموش کر گیا۔ تم صرف اپنے ماں کے ہی نہیں، میرے آج کے بھی قاتل ہو۔ میری خوشیوں، میرے خوابوں، خواہشوں، چین، سکون، میرا بچپن، سب کے قاتل ہو تم۔ میری دن رات کی اذیت، میری ٹوٹی بکھری شخصیت، میری روح پر لگے زخموں کی ہر ایک کی وجہ تم ہو۔ تم ہو آزاد وڑائچ، تم۔ یکایک ضبط لازم کا عہد توڑ کر اس نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے زور سے سینٹر ٹیبل کو لات مارا اور چھناکے کی آواز پر بے ہوشی میں بھی سہمی یاقوت خوف سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ مم۔ اب وہ وحشت سی پہلی آنکھوں سے یوں ارد گرد ہراساں نظر دوڑا رہی تھی جیسے کچھ بہت ناقابل یقین چیز کو تلاش کر رہی ہو۔ یہ پانی پیو لڑکی، سب برا خواب تھا تمہارا۔ سرخ و سفید سیاہ بالوں والا مردانہ ہاتھ اس کے سامنے آیا، ساتھ سرد آواز بھی سن سماعت سے ٹکرائی۔ یاقوت نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ نہیں میں نے انہیں دیکھا، وہاں میں نے دیکھا بھیو۔ سب تمہارا وہم تھا، کچھ نہیں دیکھا تم نے، سمجھ آ رہی ہے تمہارے؟ جھک کر لرزتے لبوں پر لامبی انگلی سختی سے ثبت کرتے ہوئے جیسے اس نے لفظوں کی ہی نہیں بلکہ دماغ میں پنپ رہی سوچوں کی بھی تردید کی۔ لیکن پہلے اس کے جھکنے پھر لبوں پر محسوس کی جانے والے لمس سے یاقوت کی جان لبوں پر آئی۔ کہا نا کچھ نہیں دیکھا تم نے، جانے والے لوگ لوٹنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ اس کے خوف سے لرزتے وجود پر ذرا سا رحم کرتے ہوئے اب اس نے خلاف طبیعت ذرا نرمی سے سمجھایا تھا۔ پیو۔ گلابی مرچ ستم بنے کپ کپاتے ہاتھوں پر ایک نظر ڈال کے اس نے خود گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ یاقوت تو پہلی اپنے حواسوں میں نہیں تھی، ان عنایتوں پر اسے یقین کرتے ہی بنی کہ یہ سب اس کا وہم ہے۔ نہ وہ گڑیا کی پکار سچ تھی، نہ اس ستمگر کی عنایتوں کا حقیقت سے کوئی واسطہ تھا، سب اس کا وہم تھا۔ وہ بد نصیب تھی سو تھی، ماں کا لمس اسے یاد نہیں تھا اور بھائی کی دھندلی سی تصویر، میٹھی سی پکار جو اسے یاد تھی وہ بس یادوں تک محدود تھی۔ اس سب کا بھلا حقیقت سے کیا تعلق؟ جانتے ہیں کچھ وہم بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اچھے۔ اصل میں آپ میرا سایہ تک برداشت نہیں کرتے اور اب میرے مقابل بیٹھے ہیں۔ وہ سچ میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی، تبھی دونوں ہاتھوں سے آنسو صاف کرتی ظلم رین کے بے حس دل پر ضرب لگا گئی۔ ہاں، اچھے ہوتے ہیں وہم۔ لب بھینچ کر اس کی سرخ جھیل سی گہری آنکھوں پر ایک سرد نظر ڈال کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ انہیں اس حال میں بڑی بیگم دیکھ کر پریشان ہوں گی، اس لیے احتیاط سے انہیں روم تک پہنچا دو۔ 5 منٹ میں ملازمہ کو ہدایت دے کر وہ اس کا وجود وہاں سے غائب کر چکا تھا۔ میری زندگی کی 3 غلطیاں: جو کسی پر اعتبار کیا، لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔
وہ دھپ سے صوفے پر گرتا کہیں پڑھی یہ چند لائنیں ذہن میں دہرانے لگا جو اس کی موجودہ حالت کی عکاسی کرتی تھیں۔ آزاد کے شہر میں موجودگی سے وہ پہلے سے واقف تھا اور اس سے اس قسم کی حرکت کی بھی اسے توقع تھی۔ وہ راحت صاحب سے اس کے متعلق بات بھی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ایک تو موقع نہیں ملا، دوسرا راحت صاحب کو کسی وجہ سے پہلے ہی پریشان دیکھ وہ ارادہ ملتوی کر گیا۔ لیکن آج یوں آزاد کو یاقوت کے قریب دیکھ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ راحت صاحب، میرا دل اب بھی نہیں مان رہا۔ آپ کو تابش کے مزاج کا علم ہے اور عنایہ کو بھی میں نے دیکھا ہوا ہے۔ آپ پھر ایک بار سوچ لیں۔ زلیخا بیگم اب بھی اس فیصلے پر مطمئن نہیں تھیں۔ سب جان کر بھی آپ ایسا کہہ رہی ہیں بیگم؟ انہوں نے تعصب نظروں سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے ساری صورتحال ان کے سامنے رکھ کر انہیں اعتماد میں لیا تھا، لیکن وہ ہنوز کشمکش کا شکار تھیں۔ ہاں، کیونکہ شادی عمر بھر کا بندھن ہے جو ایسے نہیں بنتے۔ آپ بھی تو واقف ہیں ابراہیم بھائی صاحب کا، مجھے افسوس ہے لیکن کی گنجائش نہیں ہے بیگم۔ وہ درشتگی سے ٹوک گئے۔ میرے یار نے مجبوری کے تحت مجھ سے کچھ مانگا ہے اور بدلے میں مجھے اپنی کل کائنات سونپ رہا ہے۔ سمجھتی ہیں آپ اس کا مطلب؟ میرے یار کی خوشی اور آسودگی کے لیے میری جان حاضر ہے، اور اگر میری اولاد میرے کام نہیں آئی تو کس کام کی؟ وہ جذباتی ہو رہے تھے۔ زلیخا بیگم لب کشائی کی خواہش دل میں دبا گئیں۔ پھر برائی کیا ہے عنایہ میں؟ اچھی جوڑی ہے، بلکہ مجھے کامل یقین ہے اس کی ہمراہی میں ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزارے گا آپ کا شہزادہ۔ وہ اپنا فیصلہ لے چکے تھے، جس میں نہ ترمیم کی گنجائش تھی نہ صلاح مشورے کی ضرورت۔ پھر بحث کر کے ان کی پریشانی کو مزید کیوں بڑھانا؟ یہی سوچ وہ پلٹ گئی تھیں۔ پھر بات بنائی، تو تابش سے کب بات کر رہے ہیں آپ؟ کم از کم نکاح سے پہلے نہیں، وہ اطمینان سے بولے۔ کیا مطلب؟ زلیخا بیگم کو حقیقتاً اپنی سماعت پر شک ہوا۔ مطلب جس مزاج کے ماشاءاللہ سے آپ کے شہزادے ہیں، ادھر رائے ملی نہیں پہاڑ بنانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے میرا خیال ہے قبل از وقت انہیں سب بتا کر بنا بنایا پروگرام خراب کرنے کی بجائے۔ راحت صاحب، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہاں پروگرام کی نہیں نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ زلیخا بیگم قطع کلام کرتی سر تھام گئی تھیں۔ جی علم ہے مجھے، لیکن آپ کے سپوت کے ڈرامے بازیوں سے بھی میں خوب واقف ہوں۔ اس لیے جناب اب ڈائریکٹ نکاح کا خطبہ سنیں گے، سائن کریں گے، مبارکباد وصول کریں گے۔ اس سارے اہم معاملات کو خوش اسلوبی سے طے پا جانے کے بعد اطمینان سے ہم سب مل کر ان کا واویلا انجوائے کریں گے۔ کمال اطمینان سے کہتے ہوئے آج وہ الٹی کھوپڑی تابش کے والد ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ جب پیڑ ایسا ٹیڑھا ہوگا تو پھل ظاہر سی بات ہے تابش جیسے ہی لگیں گے۔ کس کا نکاح ہو رہا ہے پاپا؟ مان دروازہ کھلا اور نام لیا شیطان حاضر کے مترادف محترم بنا اجازت بنا نوک کرنے کی زحمت کیے داخل ہوئے۔ تابی، نکاح کیا ہے؟ راحت صاحب بیٹے کو گھور ہی رہے تھے کہ تابش کے کندھے پر وراجمان یارو صاحب کا سوال آیا۔ اب بتاؤ اسے۔ انہوں نے غصے سے بیٹے اور بیگم کو دیکھا۔ تابی، نکاح کیا ہے؟ جواب جب تک نہ ملے سوال کرتے رہو۔ یارو صاحب اس اصول کے پابند تھے۔ نکاح وہ ہے جو کم از کم تیرا نہیں ہو سکتا۔ تابش نے کہنے کے ساتھ اسے بیڈ پر بٹھایا اور بنا پدر کی تیور کی پرواہ کیے بغیر دھپ سے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ راحت صاحب نے غصے سے گدی سے ہلائی۔ اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے، میں تمہیں ہی بلانے والا تھا۔ موقع دیکھ کر انہوں نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ کیوں؟ خیریت؟ تابش نے لیٹے لیٹے آئی برو اٹھایا۔ کیوں؟ بنا خیریت کے میں تمہیں یاد نہیں کر سکتا؟ وہ تب گئے۔ نہیں، یاد کرنے پر تو کوئی پابندی نہیں، لیکن آپ عموماً یاد کرتے نہیں ہیں، اور جب بھی یاد کرتے ہیں تو پھر میری خیریت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ آپ کی سنجیدگی مجھے 100% رنجیدہ کر دیتی ہے۔ اس نے بنا لگی لپٹی کر کے فرض سمجھ کر اپنے باپ کا بی پی ہائی کیا تھا۔ اب دیکھ لیں، اچھی بھلی لائف چل رہی تھی، آپ نے میرے پیچھے ایک خرانٹ قسم کی باس۔ انف تابش، فار گاڈ سیک گرو اپ۔ تابش صاحب کا ضبط جواب دے گیا۔ تابش نے کندھے اچکائے۔ خیر، کل آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہیں اور جا رہے ہیں، اور کوئی اوٹ پٹانگ ڈریسنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مما ہیلپ کر دیں گی تمہاری۔ وہ واپس سنجیدہ ہوئے۔ اب تو واقعی خیریت نہیں معلوم ہو رہی۔ سچ بتائیں والد محترم، کہیں آپ کل میرا رشتہ لے کر تو کسی کے پاس نہیں جا رہے؟ مطلب اتنا اہتمام؟ تابش شریر انداز میں بات کو مزہ کا رنگ دیتا اٹھ بیٹھا۔ نہیں، رشتہ فکس کر دیا ہے، کل ڈائریکٹ بارات لے کر جا رہے ہیں۔ وقت پر تیار رہنا بجائے ادھر ادھر کے دوستوں کے نکلنے میں۔ وہ بھی اسی کے باپ کے مذاق میں اصل بات آسانی سے کہہ کر واش روم میں بند ہو گئے۔ مما پھر آپ تیاری کر لیں، بہو لے کر آنے والا ہوں میں۔ تابش کہہ کر لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔
जुलेखा बेगम महज इसे देख कर रह गए हैं। जिस चीज़ को वो मजाक समझ रहा था कल वही इस पर हकीकत बनकर टूटने वाली थी। फिर क्या कहते हैं वालिद मोहतरम, मौलवी छुआरे घोड़ी शेरवानी वगैरह वगैरह का इंतज़ाम कर लूँ? वॉशरूम का डोर नॉक करके वो राहत साहब का बीपी शूट करवाने का कसद कर चुका था, जिसे कल खुद छोटा मोटा हार्ट अटैक आने वाला था। तुम वक्त पर तैयार रहना, इंतजामात देखने के लिए भी तुम्हारा बाप जिंदा है। वो भी इसके बाप थे। हा 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 हा, जैसे आपकी मर्जी। वैसे शुक्रिया। आजा यारू, तू भी साथ चल। वो टी शर्ट ठीक करता एक जिंदगी से भरपूर कहका लगाकर निकल गया। ताबी, बारात क्या है? दरवाजे से निकलते हुए क्वेश्चन मास्टर का मुतजस्सिस सवाल आया। जो तेरी नहीं निकल सकती। वो भी कहाँ कम था। मम्मा, बाकी सब नजर नहीं आ रहे। काले लाउंज में नजर दौड़ाकर हाँक लगाई। जोनी कल रात ही अपने एग्जीबिशन के सिलसिले में शहर से बाहर गया है। आरजू दोस्त की तरफ गई है और याकूत की तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में है। इन्होंने बेडशीट ठीक करते हुए जवाब दिया। आज जुमे का दिन था और जुमे के दिन इसका हमेशा से मामूल था। वो ऑफिस आफ्टरनून बाद नमाज जुमा बाबा के साथ लंच करके जाती थी। हस्बे मामूल फजर की नमाज अदा करने के बाद सूरत कहफ की तिलावत करने तक सूरज तलू हो चुका था। वो कसलमंदी से बेदाग रोशन चेहरे के गिर्द सफ़ेद दुपट्टा लपेटे कमरे से बाहर आई तो बाहर आम दिनों के मुकाबिल चहल पहल देखकर हैरान रह गई। हॉल कमरे के बीचों बीच सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस व्हील चेयर पर बैठे बाबा मुलाजमों को उजलत में ज़रूरी हिदायत दे रहे आम दिनों के बरक्स काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे थे। शफीक व मेहरबान चेहरे से आज एक अलग रोशनी फूट रही थी। कई दिन से गैर मामूली उदासी और बेचैनी की अमाजगा आंखें आज बेहद मुतमिन और आसूदा थीं। इनाया खुश होने से ज़्यादा उलझ गई। तभी मजीद दिमाग के घोड़े दौड़ाकर खुद को थकाने के बजाय वो इनके करीब चली आई। खैरियत है ना बाबा? ना आज मेरी बर्थडे है, ना अफनान की और ना आपकी या किसी और की। फिर ये सारी अफरा तफरी वो भी सुबह ही सुबह क्यों? अनाया ने हस्बे आदत इनके मुकाबिल रोजानों बैठकर पहले इनके हाथ का बोसा लिया, फिर हैरानी छुपाकर हल्के फुल्के अंदाज में दरियाफ्त किया। मेरा राजा बेटा। इन्होंने झुककर शिद्दत से इसकी पहचानी चूमी। इनाया इनकी शिद्दत भरे लम्स पर इनके घुटनों से सर टिका गई। मैं भी यही पूछने आया था पापा यार। ये ना कहिएगा कोई मेहमान आ रहे हैं, वो भी इतनी सुबह। शबे ख्वाबी के लिबास में खमार आलूद आवाज़ के साथ अफनान नमूदार हुआ। बाबू, आपने फिर नमाज कज़ा कर दी ना? इसका हुलिया देकर अनाया ने ज़रा सख्ती से बात पुरस की। सॉरी आपा, रात फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, ऑफ करके चार्ज पर लगाया इसलिए अलार्म मिस हो गया। वो मुंह बसूरता आकर इब्राहिम साहब के दूसरे घुटने से सर टिकाकर अधूरी नींद पूरी करने की तैयारी करने लगा। अनाया तासुब से सर हिला गई। पापा बताएं ना, सुबह सुबह किस खुशी में सबकी दौड़ें लगाई हुई हैं। किचन से भी माशाल्लाह खुशबुएं फूट रही हैं। आंखें मूंदे ही गरम मसाला जात की खुशबू सूंघकर गनूदगी में जाते हुए अफनान ने वापस सवाल किया। बाद नमाज ज़ोहर कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, तुम तफसील बाद में मुझसे ले लेना, अभी जाकर नींद पूरी करो। आसूदा मुस्कुराहट के साथ कहते हुए इन्होंने इसके बिखरे बाल संवारे, जिस पर मजीद तफसील जानने की कोशिश किए बगैर वो भी करता नींद से झूमता वहां से निकल गया। मेहमान की आमद कंफर्म हो गई थी, बाकी कोई भी हो, इसे क्या? किस किस्म के मेहमान बाबा? इनाया जो इनके तासुरात से उलझ रही थी बिना लिपटी के पूछ बैठी। मेरे साथ आओ। जवाबन उन्होंने व्हील चेयर का रुख अपने कमरे की तरफ मोड़ते हुए अपने साथ आने का इशारा किया। अनाया उलझी उलझी से इनकी रहबरी में कमरे में दाखिल हुई। ये लो, आज दोपहर में ये पहनकर तैयार होना है तुम्हें। इन्होंने बेड पर रखा बड़ा सा बॉक्स उठाकर इनाया की तरफ बढ़ाया, जिसे वो थाम तो गई लेकिन अगले ही पर वापस बेड साइड पर रख भी दिया था। बाबा प्लीज, पहले ही मैं काफी लग चुकी हूँ, मजीद कसौटी नहीं खेल सकती। आप खुलकर बताएं क्या चल रहा है यहाँ। डब्बा खोलकर देख लो, शायद सवाल की गुंजाइश ही न रहे। हनूज इत्मीनान से जवाब देते हुए उन्होंने शाने अचकाए। इनाया ने तेजी से डब्बा का ढक्कन उलट दिया। ये सुर्ख चुनरी और चूड़ियों के साथ देकर दुल्हन की चीजें देख अनाया का दिमाग भग से उड़ा। इन आराइशों से बारिश की अशिया से जो इशारा इसे मिल रहा था, इस पर वो कतई यकीन नहीं करना चाहती थी। तुमने वादा किया था जब मुझे तुम्हारी शराइत के ऐन मुताबिक कोई मिल जाएगा तब तुम बिना सवाल जवाब किए मशरे की बेटियों की तरह मेरे फैसले पर सर तस्लीम खम करोगी। वो डब्बे से चुनरी निकाल कर इसके सर पर उड़ाते हुए इसी इत्मीनान से इसके अल्फाज से याद करा रहे थे। बट बाबा, इट्स परफेक्ट। हर बाप की तरह अपनी परी को रूसी लिबास में देखने की ख्वाहिश को आज हकीकत का रंग लिया अपने मुकाबले देकर इनकी आंखें झिलमिला गईं।
दूसरी तरफ इनाया का सदमे से बुरा हाल था। इसका दिमाग घूम रहा था बाबा के लफ्ज़ों का मतलब समझकर। दुनिया की हर बेटी हसीन होती है और हर दुल्हन हुस्न की मूरत, लेकिन मेरी राजा बेटा का कोई सानी नहीं। वो इनाया की हालत की परवाह किए बगैर अपनी ही कहे जा रहे थे। खुशी से कभी इसकी पेशानी का बोसा ले रहे थे तो कभी इसकी हथेली पर लब रख रहे थे। अपनी बेबहा खुशी का इजहार कर रहे थे। बाबा प्लीज़, इस तरह मैं कुछ नहीं करूँगी। वो इनसे हाथ छुड़ाकर स्पॉट से अंदाज में कहते उठ खड़ी हुई। मैंने अपना राजा बेटा की तरबियत इन खतूत पर तो नहीं की थी कि वो अपनी दी हुई ज़ुबान से मुकर जाए। वो अपनी शेरनी बेटी को काबू करने का फ़न खूब जानते थे। बाबा, वो शाकी हुई, आप बात को गलत रंग दे रहे हैं, इसने शिकवा किया। मैं पहले जानना चाहती हूँ कौन है वो दिलगुर्दे वाला बाज़र्फ इंसान जो अनाया इब्राहिम को इसकी तमाम तर जिम्मेदारियों और तरजीहात के साथ कबूल करने की हिम्मत रखता है, और ये मेरा हक है कि मैं इस अजीम मखलूक की इसमें मुबारक से कम वाकिफ़ हो जाऊँ। वो अपने मखसूस दो टोक अंदाज से मैदान में आई। इब्राहिम साहब हौले से मुस्कुराए। इन्हें अपनी दबंग दुख्तर से इसकी 100% उम्मीद थी। बस दोपहर तक इंतज़ार कर लें, इसके बाद ना सिर्फ आप इस अजीम इंसान के इसमें मुबारक से बल्कि हज़ब नसब से भी खूब वाकिफ़ हो जाएंगी। फिर आपके बाबा का दावा है ये गैर अहम सानवी सवालात आपके अंदर अपनी मौत मर जाएंगे। वो इसका हाथ थामते मुकम्मल यकीन से बोले, लेकिन बाबा, वो झुंझला उठी। मेरा नहीं ख्याल था कि हर फैसला अपने दम पर लेने वाली मेरी समझदार खुद मुख्तार बेटी को अपना बाबा के लिए फ़ैसले पर इस कदर एतराज़ात और शक व शुबहात होंगे। वो मसनूई तासुब से बोले। अपनी बेटी की दुखती रग से वो खूब वाकिफ़ थे। बाबा प्लीज़, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अनाया की आंखों में पानी उतर आया। तड़प ही तो गई थी वो बाबा के लफ्ज़ों पर। आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा, लेकिन अगर वो इंसान वैसा नहीं निकला जैसा आप इसे जाहिर कर रहे हैं तो यकीन करें अपने हाथों से शूट करूंगी मैं उसे। वो बेलजक लहजे में कहकर इनका पेशानी का बोसा लेकर उल्टे हाथ से आंसू साफ करती वहां से निकलती चली गई थी।